یہ آپ کے خطاب کے لیے سجائی گئی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں۔ آپ نے گفتگو فرمانی ہے، اور محسن کا یہ دعویٰ تھا، اپنے گھر والوں سے یہ بات کر رہا تھا، میں نے سنا کہ اگر تم لوگوں نے، یا اپنی بہنوں سے بھی کہہ رہا تھا، اگر تم لوگوں نے ارسلان صاحب کی گفتگو 10 منٹ توجہ سے سن لی تو تمہاری زندگی کا زاویہ تبدیل ہو جائے۔ یہ خوشامد نہیں ہے جناب، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں خوشامد کوئی نہیں کرتا، آپ بہتر جانتے ہیں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس لیے میں نے اصرار کیا تھا کہ آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ بھی مہمان بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت عطا فرمائے، آپ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یار جتنی بڑی ہستی آ رہی ہے اتنی آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، کبھی کبھی کچھ لمحے ایسے انسان کو نصیب ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی پر جہاں پہ نازاں ہوتا ہے کہیں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ نازاں اس بنیاد پر کہ ایک نالائق انسان اور مطلب ایک نکما انسان، اللہ تعالیٰ کی اس پر اتنی رحمت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا خیر کے کام میں اس کا حصہ شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد نتیجہ محسن بشارت کی صورت میں نکل آئے، نتیجہ حافظ توصیف الرحمان کی صورت میں نکل آئے، نتیجہ حافظ محسن روشن بشارت کی صورت میں نکل آئے، تو پھر تھوڑا سا تو بندے کو ناز کرنا چاہیے ان لمحوں پر کہ جو اس نے اس مقصد کے لیے نکالے، اور تھوڑا سا اس نے اپنی اوقات کے مطابق اس خیر کے کام میں حصہ ڈالا۔ لیکن دوسری طرف شرمندگی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جب ہمارے اس تھوڑے سے کام پر، ہماری اس تھوڑی سی کوشش پر، ہمارے اس ایک ذرہ برابر اخلاص کے نتیجہ میں جب ہمیں یہ پھل عطا کر دیا ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی کا کثیر حصہ، اگر ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ، اگر ہم اپنی زندگی کا کل حصہ اس کریم پروردگار کی تابعداری اور اس کی وفاداری اور اس کے دین کی خدمت میں صرف کر دیں، تو پھر وہ کریم پروردگار ہمیں کتنا کچھ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔ آپ سب احباب جو بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، یقین کیجیے ہر انسان کو مطلب محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دونوں حیثیتیں ہیں دین کے اندر، احساس ندامت بھی ہونا چاہیے اور اظہار تشکر بھی ہونا چاہیے۔ دونوں پہلو انسان کو اپنی زندگی میں اپنی سوچ کے اندر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا تعین کرنا چاہیے، نتیجہ نکالنا چاہیے۔ تو یہ بہت، یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کروں گا، دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام محبت و عقیدت پیش کروں گا، آپ کو بھی، مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کو بھی، کہ آپ حافظ زاہد صاحب کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام آپ نہیں کر رہے۔ اس مسجد آمنہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس وقت ہم نے ابھی پڑھنا شروع کیا تھا، ہمارا پہلا سال تھا درس نظامی کا، یہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس وقت ایک یہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، یہاں پہ چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس وقت بھی ہم مطلب 8-10 افراد جو اس وقت ہماری پہلے سال کی کلاس تھی، الفاروق سے پیدل چل کے یہاں پہ آتے تھے، کبھی عبدالحمید چشتی صاحب آئے ہوتے تھے، کبھی کوئی آئے، لیکن یہ حافظ صاحب، یہ ہمارا بڑا بھائی حافظ زاہد علی چشتی صاحب،
जोश, जज्बे, इखलास और लिल्लाहियत के साथ उन दिनों में इस खुदा के घर में दीन की खिदमत का फरीज़ा सारे अंजाम दे रहे थे। आज भी मैं इनके वजूद में, इनकी बातों में, इनके काम में वही जज्बा देख रहा हूँ, वही इखलास देख रहा हूँ, वही लिल्लाहियत देख रहा हूँ, वही शौक और वही रवानी देख रहा हूँ जो उस वक्त मौजूद थी। और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट वो आप सब अहबाब को, अहले मोहल्ला को जाता है। अगर आपको आपके काम के ऊपर कोई थपकी देने वाला ना हो, अगर आपके साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ दो कदम चलने वाला कोई ना हो, तो फिर एक नबी की हस्ती को ही ये ज़ेबा है कि वो मायूस नहीं होती। वरना हम थक आ जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। बड़े बड़ों को गिरते देखा है हमने, लेकिन अगर ये नहीं गिरे, अगर कई साल बीत गए हैं और आज भी इनका वही जज्बा है, इनका वही खुलूस है, और अब ये मस्जिद की बहार मतलब बिल्कुल ये एक अलग लेवल का नजारा पेश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो दस्तों बाजू बनने वाले अहले मोहल्ला, अहले इलाका, इस मस्जिद के मुक्तदी, इस मस्जिद के नमाजी, इस मस्जिद की इंतजामिया, वो सारे के सारे इनका पूरा साथ दे रहे हैं। इस बुनियाद पर ये एक इतनी बड़ी खुशबख्ती है और इतनी बड़ी खुशखबरी है, और इसका खुदा का खास इनाम है कि इसके ऊपर आपको जितनी भी दाद दी जाए उतनी कम है, और जितना आपको सुरूर पेश किया जाए उतना कम है। तो मैं बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए आपके साथ अपनी बेपनाह मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि खुदा बंदे करीम आपको आइंदा भी इसी तरह ये सिलसिला इसको जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए रखे। और ये फूल जो आपको यहाँ पर खिले नजर आ रहे हैं, इनमें मस्जिद आमना का बहुत बड़ा हाथ है। न सिर्फ ये मस्जिद आमना, बल्कि ये अल फारूक और पूरे इलाके, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि सिर्फ सियालकोट तक नहीं बल्कि पाकिस्तान के लेवल पर, और अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह दुनिया की सतह पर इस मस्जिद आमना का नूर फैलेगा। और यहाँ ये जो आप बच्चे तैयार कर रहे हैं, ये जो आप बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और यहाँ पर इस नन्हे बच्चे की आंखों से जो कुरान की मोहब्बत में आंसू रवा हैं, खुदा ने इनको अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, तो मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर खुदा के इस घर का नाम फैल जाएगा, खुदा के इस घर का नूर फैल जाएगा, और इंशाअल्लाह जरूर फैलेगा। और उस वक्त आप अपनी किस्मत के ऊपर नाज़ा होंगे, और आपको बेपनाह सुकून मैसर आएगा कि आपने सही वक्त में सही बंदे का इंतखाब करके और सही मानों में उसका साथ दिया था, और आज जब आपको उसका फल नसीब हो रहा है, तो फिर यकीनन आपके जज्बात वो बेपनाह खुशी का इजहार करते नजर आएंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरे नंबर पर मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा वो ये है, आप सब अहबाब, यकीनन सारे अहबाब के बच्चे तो इस राह पे अभी तक नहीं चले। एक वो चीज है जो इस फील्ड पे आने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको नसीब होनी है, वो फजीलतें, वो अजमतें, वो सारी चीजें आपने समाप्त फरमा ली हैं। लॉजिकल और ताकुल पसंदी को सामने रखते हुए भी मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि जो लोग भी दीन की राह पर चलते हैं वो दुनिया में भी पीछे नहीं रहते। अल्लाह न सिर्फ उनका दीन संवारता है, न सिर्फ उनकी आखिरत संवारता है, बल्कि उनकी दुनिया को भी खूबसूरत बना देता है। मैं आपसे सवाल करूंगा, ये हाफिज साहब बैठे हैं, हमारे जाहिद साहब बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं, आप इनके इलाके से हैं, आप इनके साथ इनके बचपन से इनको जानते हैं, इनके साथ उठने बैठने वाले, इनके साथ जवान होने, क्या ये किसी से कम जिंदगी बसर कर रहे हैं? इज्जत में, वकार में, दौलत में, शोहरत में, शऊर में, आगाही में, किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर मुझे ये बताएं कि क्या इनके साथ पढ़ने वाले, इनके साथ जवान होने वाले, इनके तमाम तर जो दोस्त हैं, क्या उनको इनकी जिंदगी के ऊपर रश्क नहीं आता? लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते बड़ा वक्त वो असल में मुश्किल मरहला है। कई सारे यहां से भी बच्चे हमारे पास तशरीफ लाए, लेकिन जल्दी मायूस हो गए, कोई ना कोई वजह बन गई, कोई ना कोई
گے تو تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے. یہ میں آپ سے خصوصی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فیصلہ کریں, اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں, لیکن اس کے بعد پھر صبر ضرور کریں. آپ صبر کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ آپ کو فوری پھل مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. وقت لگتا ہے, وہ اتنی بعض اوقات مایوسیاں آتی ہیں, اس قدر مشکلات آتی ہیں. کبھی کبھی یقین کریں, چونکہ ہمارا تو تعلق اس فیلڈ کے ساتھ ہے, تو بچے جب چلتے اچانک سے ایک دم ان کا ماحول بدل جاتا ہے, ایک دم سے وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں, ایک دم سے ان کی سوچ, تو اتنی بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گئے. لیکن پھر ایک ہی خیال آتا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے. ہم نے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, نتیجہ خدا کی ہستی پر چھوڑ دینا ہے. تو پھر تھوڑا سا سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا فضل ہے, 8-10 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں آئے ہوئے, تو جن بچوں کو پہلے دن سبق پڑھایا تھا آج بھی وہ ساتھ ہیں, اور جو ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ان کو دیکھا یہاں پہ بولتے ہوئے تو ٹھنڈ پڑ گئی ہے, سکون ہو گیا ہے, اطمینان ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنا سفر نہیں چھوڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا. ہم نے اپنا سفر جاری رکھا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس کا پھل, اس کا ذائقہ چکھا دیا ہے. جب یہ مکمل تیار ہو کر میدان عمل میں آئیں گے پھر اور بات ہے. یہ حافظ ثاقب صاحب بیٹھے ہیں, سب سے پہلا سبق اس بچے کو پڑھایا, اب اس نے آگے روشن بشارت کو پڑھا دیا ہے. یہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہے حافظ عبدالقیوم, ایک دفعہ بھاگ گیا تھا, اس کے گھر سے اس کو لے کر آیا تھا میں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا نواں پنڈ وہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ جب سے اس نے ان کی مرکزی مسجد کے اندر ڈیوٹی سنبھالی ہے وہاں کا ماحول بدل گیا ہے. وہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہے حافظ احمد افضل, پہلے دن سے ساتھ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی شاندار انداز میں اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہا ہے. یہ حافظ توصیف صاحب بیٹھے ہیں, یہ پیارا بیٹا محسن بیٹھا ہے. تو ان کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک, ان کے والدین کا کریڈٹ ہے, انہوں نے صبر کیا ہے. یہ بھی بڑے اوپر نیچے ہوئے, سارا کچھ ہوا, صبر کیا, جڑے رہے, بڑی بڑی مایوسی بھی آئی, لیکن انہوں نے اپنا تعلق نہیں توڑا, چلتے رہے. اب جب انہوں نے پھل, اس کا ذائقہ چکھ لیا ہے, اب ہمیں یا ان کے والدین کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اب مر جائیں گے, دین کے ساتھ وفاداری نہیں چھوڑیں گے. اب ان کا جنازہ اٹھ جائے گا, لیکن دین کی نوکری ان کی ہڈیوں سے نہیں نکل سکتی. انشاءاللہ یہ اپنی نسلوں کے اندر دین کے غلام پیدا کر کے مریں گے. اس لیے جب انہوں نے ذائقہ چکھ لیا ہے, اور یہی اصل چیز ہے, اسی وقت تک انسان خدا سے دور بھاگتا ہے جب تک انسان کو خدا کی پہچان نہیں ہوتی. اسی وقت تک انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے جب تک خدا کی نعمتوں کا انسان نے ذائقہ نہیں چکھا ہوتا. اور یاد رکھیے, خدا کی نعمت کا ذائقہ, خدا کی محبت کا ذائقہ انسان اسی وقت چکھتا ہے جب اس کے وجود کے اندر اخلاص کی ہلکی سی رمق پیدا ہوتی ہے. اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو اخلاص تک پہنچتے یہ کوئی اوپر سے تو چیز نازل نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے, لگا رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا. بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر فضل کر دیتے ہیں. جس طرح کہ امام غزالی کا وہ قول ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو عمل ہے وہ ابتدائی درجہ میں ریاکاری ہے, پھر وہ عادت بنتا ہے, پھر وہ عبادت بن جاتا ہے. تو پہلے جیسے تیسے بھی ہے, بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کے نفریں برداشت کرتے ہیں, ان کی ناراضگیاں برداشت کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لگے رہتے ہیں. بالآخر ایک وقت آتا ہے, آپ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کیونکہ انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے. تو میرے پیارے عزیزوں, بھائیوں اور دوستوں, میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بے دھڑک ہو کر, بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو, اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دین کے لیے وقف کر دیں. نہیں نقصان ہوگا آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, آپ کا سر شرم سے نہیں جھکے گا, فخر سے آپ چند لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر
اپنے بیٹے کے نام کا ذکر کریں گے. آج میرے بشارت بھائی جو یہاں پہ اٹھ کے آ رہے ہیں، آپ نے ایک نہیں دو بیٹے، کوئی فیکٹریوں کے مالک نہیں ہے، کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، بس کوئی اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سوچ ڈالی، نہ صرف ایک بیٹا بلکہ دو بیٹوں کو اس راہ پہ ڈال دیا، اس بات سے بے فکر ہو کر کہ کل کو میرا سہارا کون بنے گا. نہیں فکر کی، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا. میں آج اس خدا کے گھر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور آپ کو اس بات پہ یقین دلاتا ہوں کہ سارے قوم کے والدین ایک طرف بے شک ان کے بیٹے اربوں کے مالک ہوں گے، لیکن میرے اس بشارت بھائی کی عزت ایک طرف، کیونکہ اس نے اپنے دو شیر پیدا کیے اور ان کو حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلا دیا، ان کو حضرت امیر حمزہ کے نقش قدم پر چلا دیا، اور ان کو حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلا دیا، ان کو حضور مولا کائنات کا غلام بنا دیا، ان کو حضور نبی کریم کا غلام بنا دیا. ان کی غلامی پر تو انسان رش نہیں کرتا ہے، اور ان کی ہر اعتبار سے بس یہ لگے رہیں، یہ ضروری ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں، اگلے 5-10 سالوں میں ان کو نہ دنیا میں تھوڑ رہے گی، آخرت تو پھر آخرت ہے، وہ تو آپ نے سن لیا کہ کیا خدا کا فضل ہونا ہے. تو بات نبی ہو رہی ہے، مختصر یہی ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو مسجد کی سطح پر ایک ایسا لیڈر مل چکا ہے کہ جس نے یہاں پر حدیث کی خوشبو پھیلا دی ہے، جس نے یہاں پر قرآن کا نور بانٹ دیا ہے، اور اس ایریا کے اندر بالکل الگ تھلگ ایک کونے میں جو مسجد آباد ہے، اس مسجد کو دوسری تمام مساجد کے لیے، اس مسجد کی انتظامیہ نے دوسری مسجد کی تمام انتظامیہ کے لیے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر دیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں سے میں سیکھ کر جاتا ہوں اور پھر ان کا اطلاق عمل فاروق میں کرتے ہیں اور اپنی مساجد میں کرتے ہیں. اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے، اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کہنے کو ابھی بہت کچھ بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن فی الحال جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اس پر عمل درآمد کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہی جو آپ کا ذوق ہے، یقین جانے آپ ہمارے آئیڈیل ہیں. بس یہ تمنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہمیں مسجد آمنہ کا تصور آئے تو ہمارا دل شاد ہو جائے. آپ نے اس رستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھیں. جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کی سمت ہے، جو آپ کے اقدامات ہیں، وہ 100% ٹھیک ہیں. یہ آپ نے کام چھوڑنا نہیں، آپ نے زاہد صاحب کا ساتھ دیے رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مزید عزتوں کے تاج آپ کے سر پہ سجیں گے اور آپ کو ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی عطا کا مزہ چکھنے کو ملے گا. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. میں محسن بشارت صاحب آپ کو، روشن بشارت بیٹے آپ کو، اور آپ کے والد صاحب بھائی جان بشارت صاحب کو بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنی مائیں بہنیں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے یقیناً بہت ساری اب باتیں سن لی ہیں، سمجھ لی ہیں. آخری ان کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ محسن بشارت، روشن بشارت اور زاہد علی چشتی صاحب کی والدہ ماجدہ وہ قابل رشک ہیں. ان کی سیرت، ان کا کردار وہ قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے. ایک بیٹا جب مخلصی کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کے دودھ کا کمال ہوتا ہے، اس کی ماں کے اخلاص کا کمال ہوتا ہے، اور اس کی ماں کی وسعت نظری کا کمال ہوتا ہے، اور اس کی دینداری کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. باپ کا رزق حلال، یہ آخری بار کے سن لیں. اکثر آپ کبھی غور کیا ہو، بڑے بڑے جاگیرداروں کے بیٹے دین کی راہ پہ نہیں آتے، ہوتے ہوں گے، لیکن آپ انالیسس کر لیں. اگر آپ 100 علماء کا تجزیہ کریں گے، 100 ولیوں کا تجزیہ کریں گے، تو 99% وہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اوسط درجے کی زندگی گزارتے رہے. جاگیرداروں اور نوابوں اور وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے بیٹے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا ہی نہیں کہ اس کے محبوب کے پاک منبر کے اوپر ایسا شخص بیٹھے کہ جس کے وجود کی پرورش رزق حرام سے ہوئی ہے. خدا کو گوارا ہی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً غریبوں کے بچے اس منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین نے
खून पसीने की कमाई से, हक हलाल की कमाई से अपनी औलाद की परवरिश की होती है। अल्लाह ताला की जात फिर उनको ये इज्जत बख्शते हैं। और फिर उनकी माएँ, उनकी वालिदा का किरदार होता है, उसके पीछे उनकी पाक दामनी, उनका हुस्न किरदार, उनके हुस्न नियत और दीन के साथ उनकी मुखलसी का जज्बा होता है। तो फिर अल्लाह ताला की जात दीन की नेमत से इंसान को माला माल करते हैं। उनको भी इन जो जितनी भी माएँ बहनें तशरीफ लाई हैं, इन बच्चों के खानदान से ताल्लुक रखने वाली जितनी माएँ बहनें हैं, उन सबको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाकी सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बेफिक्र होकर अपने बच्चों को दीन की राह पे चला दें। जब तक वो जाहिद साहब की क़यादत में रहेंगे, इंशाअल्लाह कभी भी वो नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। वाखिर दावाना